ناول طواف عشق، رائٹر سمیرہ حمید، ایپیسوڈ 6۔ سوال معمولی ہی صحیح ابن موسیٰ، تم جواب دے کر اپنی جان چھڑوا لو بس۔ ابن موسیٰ کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ابن منصور نے یہ بات کارواں کے ساتھ آنے والے مصر کے خاص عہدے داروں تک پہنچا دی ہوگی۔ وہ سب باجماعت بیٹھے ہوئے اس کی سمت سوالیہ انداز میں دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ لوگ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ وہ حیران سب کی سوالیہ نظریں دیکھ رہا تھا۔ تم پر اتنا یقین ہے کہ شک کی گنجائش نہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے، پشت پر خنجر ہمیشہ اپنوں نے ہی گھونپے ہیں۔ نہ میں کسی جنگ کا حصہ ہوں نہ تخت کا، میری حیثیت کو پہچانیں۔ خنجر اور غداری کی باتیں کر کے میری توہین نہ کریں۔ تم خلیفہ کے پیاروں میں سے ہو، ابن منصور نے طنزاً کہا۔ تو آپ میرے دشمن کیوں بن گئے ہیں؟ کیا صرف اس لیے کہ میں اب تک وہ اکلوتا امیر الحج ہوں جس کے ساتھ اعلیٰ خاندانی حسب کا سب منسوب نہیں ہے، جس کے خاندان یا کسی عزیز بزرگ کی خلیفہ تک پہنچ نہیں ہے؟ میں اپنی لیاقت اور سمجھ سے اس عہدے تک پہنچا ہوں۔ آپ اس کا بدلہ مجھ سے نہیں لے سکتے کہ میں عام عالم اسلام کے ایک بڑے عہدے پر فائز ہوں۔ یہ اللہ کی مرضی بھی ہے اور میری لیاقت بھی۔ تم اتنا بھڑک کیوں رہے ہو ابن موسیٰ؟ بس مجھے اتنا بتا دو کہ شاہی اونٹ تم نے کن کے لیے تھے؟ امیر الحج ہونے کی حیثیت سے میں جتنے چاہے اونٹ لے سکتا ہوں، جسے چاہے کارواں میں شامل کر سکتا ہوں۔ لے سکتے ہو، لیکن کن کے لیے؟ ابن موسیٰ بری طرح سے جذبز ہو رہا تھا۔ وہ درویش کی بیٹیاں ہیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ سچ بتانا ہی ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا تھا۔ قاہرہ کے درویش کی بیٹیاں، اس دیوانے کی بیٹیاں جسے گلی کوچوں میں اللہ اللہ کرنے سے فرصت نہیں، جو اتنا غریب ہے کہ اپنے جوتوں کی مرمت بھی خود کرتا ہے، اور جس کے گھر کی عورتوں کے ہاتھ کا پسا ہوا آٹا قاہرہ کی صاحب حیثیت عورتیں از راہ ہمدردی خرید لیتی ہیں۔ آپ کا درویش کے لیے ایسا لب و لہجہ سمجھ سے باہر ہے۔ وہ اللہ والے ہیں اور یہ کوئی گناہ نہیں۔ درویش کی 2 بیٹیاں ہیں، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ چھوٹی ہیں۔ یہ کون سی بیٹیاں ہیں جنہیں درویش نے اکیلے ہی بھیج دیا ہے؟ ابن منصور کو اصل بات تک رسائی چاہیے تھی۔ اس کی دھنسی ہوئی آنکھیں حسد سے لبالب تھیں۔ یہ ان کے بھائی کی بیٹیاں ہیں۔ ابن منصور نے سر ہلایا۔ کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ جھوٹ بولتے ہوئے تمہارا سینہ پھولنے لگتا ہے؟ ابن موسیٰ نے کڑی نظروں سے دیکھا۔ کیا تمہیں کسی نے خبردار کیا ہے کہ امیر الحج کو کچھ قتل معاف ہوتے ہیں؟ یہ بات زہر میں بجھے تیر کی طرح ابن منصور کو لگی تھی۔ تم مجھے قتل کرو گے؟ مجھے؟ اب اپنی بکواس بند رکھو، ہم کاروان حج میں شامل ہیں، قصوۃ الکعبہ اور محمل شریف ہمارے ساتھ ہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنا ذاتی اناٹ درمیان میں نہ لاؤ۔ میں کارواں کا امیر ہوں، مجھ سے دوبارہ اس لب و لہجے میں بات نہ کرنا۔ حاجیوں کو اپنے شر سے بچاؤ، کہہ کر وہ غصے سے چلا گیا تھا۔ تو جب سے امیر الحج بنا تھا، ان سب لوگوں کے دلوں پر سانپ لوٹ رہا تھا۔ وہ پہلا امیر الحج تھا جو کسی بڑے عہدیدار کا بیٹا، بھتیجا، بھائی یا داماد نہیں تھا۔ وہ پہلا امیر الحج تھا جس کی قابلیت اور لیاقت نے اسے کارواں کی سربراہی عطا کی تھی۔ اس کے استاد محترم خلیفہ کے دوستوں میں سے تھے، اور یہیں سے اس کے لیے امیر الحج بننے کے راستے بنتے چلے گئے تھے۔ اس نے اپنے استاد محترم کو مایوس نہیں کیا تھا۔ انسان پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور حسد پیدا ہو گیا تھا۔ حسد اتنی پرانی بیماری ہے، اس حسد نے شیطان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، تو یہ حسد انسان کو کہاں کا چھوڑے گا؟ اسے خلیفہ کے حاسدین کی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف چند لوگوں کو جواب دے تھا۔ درویش نے ٹھیک کہا تھا، لوگ اسلام پر ایمان تو لے آئے ہیں، لیکن وہ اپنے دلوں میں اسلام نہیں لائے۔ جو مذہب امن و سلامتی ہے، اسے یہ اپنے لیے جنگ و جدل کا میدان بنا رہے ہیں۔ بڑے عہدوں کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں اور بڑے دشمن آتے ہیں۔ ابن موسیٰ کا سب سے بڑا دشمن ابن منصور تھا۔ ابن منصور اتنے بڑے کارواں میں ان لوگوں کو ڈھونڈنا آسان نہیں تھا جو درویش کے گھر سے تھے۔ ایک ایک کا نام لینا بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اندراج موجود تھا، لیکن وہ امیر الحج کے قبضے میں تھا۔ لیکن تب یہ آسان ہو گیا تھا جب کارواں کے سفر کے 27ویں دن پڑاؤ کے وقت
3 لڑکیاں ابو امیر الحج کے پاس آ کر کھڑی کچھ کہہ رہی تھی۔ یہ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم اس جگہ اس مقام پر کھڑے ہیں۔ ہم نے زمین کے مختلف حصوں پر نمازیں ادا کی ہیں، تلاوت قرآن پاک کی ہے، اجنبی ہواؤں کے سلام وصول کیے اور میٹھے کنووں سے پانی پیے ہیں۔ یہ سفر یہ صرف آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ میری وجہ سے؟ اس نے عزیزہ کو دیکھا۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تمہارا امیر رب العالمین ہے، یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ درویش کا کہنا ہے کہ اللہ ہمیں جو آسانیاں عطا کرتے ہیں، اس کا ذریعہ کوئی نہ کوئی ضرور بنتا ہے۔ ہماری اس آسانی کا ذریعہ آپ بنے ہیں، اس لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ عزیزہ اس کی یادداشت پر حیران تھی۔ کیسا انسان تھا؟ درگزر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ شکریہ، پتھر مار کر یا پتھر مارے بغیر، ایک دم سے اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ وہ سنجیدہ صورت کھڑا تھا، کارواں کا سربراہ تھا، اپنے ایسے مذاقیہ طنز سے زیب نہیں دیتے تھے، تو پھر وہ سب نازیبا کام ہی کیوں کر رہا تھا؟ ایسے طنز یا مذاق اسے زیب نہیں دیتے تھے، تو پھر وہ سب نازیبا کام ہی کر کیوں رہا تھا؟ عزیزہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ ایک معمولی سا پتھر تھا، بھول بھی جائیں سے وہ شرمندہ کم ہی ہوتی تھی، بل زیادہ کھایا تھا۔ جنت اور آمنہ خاموش کھڑی تھیں، لیکن دل ہی دل میں ہنس رہی تھیں۔ عزیزہ کتنی جلدی بھڑک اٹھتی ہے، آمنہ سوچ رہی تھی۔ پتھر تو معمولی ہی ہوتے ہیں، لیکن جس نیت سے مارے جاتے ہیں وہ نیت غیر معمولی ہوتی ہے۔ ابن موسیٰ نے بات کہہ کر حیرت سے اپنی بات کو محسوس کیا۔ وہ ایسی باتیں ایک لڑکی سے کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا شرمندہ کس لیے کرنا؟ میں کوئی شیطان تو نہیں تھا جسے کنکر مارا؟ کہنے سے باز وہ پھر بھی نہیں آیا تھا۔ عزیزہ کو سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کرے، کہاں جا چھپے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہمیں ٹھوکر لگتی ہے تو ہم ذرا سنبھل کر چلنے لگتے ہیں۔ ٹھوکر اور کنکر میں فرق ہوتا ہے۔ تم نے کہا تھا کہ مجھ پر پہاڑ اٹھا کر دے مارو گی، احرام بھی۔ جنت نے تو کچھ سنجیدگی ظاہر کر دی، لیکن آمنہ اپنی ہنسی قابو میں نہیں رکھ سکی تھی۔ وہ ایک دم سے منہ پر ہاتھ رکھ کر کھسک گئی تھی۔ عزیزہ خفت سے دونوں کو دیکھ کر رہ گئی اور امیر الحج کے قریب سے دور ہٹ گئی۔ کچھ گناہ کنکر بہت بھاری پڑتے ہیں، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ پاؤں جھٹک جھٹک کر چل رہی تھی۔ ابن موسیٰ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ابن منصور بھی آنکھوں کو اندر دھنسائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ وہ ان چاروں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، پھر وہ ان تینوں کے پیچھے لپکا تھا۔ درویش نے مجھ سے کہا تھا کہ میری بیٹیوں کا خیال رکھنا، لیکن میں چوک گیا، میں تمہارا چچا ہوں۔ درویش کا عزیز دوست ہوں ابن منصور۔ وہ ان تینوں کے قریب جا کر کھڑا ہوا تھا۔ تینوں کے چہرے پر چادر کے پلو کھینچے ہوئے تھے۔ وہ تینوں تس بزب کا شکار تھی۔ انہیں درویش نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا کہ کوئی ابن منصور نام کا چچا ہے، ان کا دوست ہے، لیکن پھر وہ درویش کو کیسے جانتا تھا اور ان تینوں کو بھی؟ کوئی مشکل ہو تو تم مجھ سے کہہ سکتی ہو، وہ ان کے تس بزب کو دیکھ کر بولا۔ جی نہیں، جی کیوں نہیں، آمنہ نے کہا تو ابن منصور کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ یقیناً وہ تینوں درویش کی بیٹیاں ہی تھیں۔ تم تینوں بہنیں ہو؟ تینوں کے چہرے کے رنگ بدلے جو ابن منصور سے چھپے نہیں رہ سکے تھے۔ جی بہنیں ہی سمجھ لیں، عزیزہ نے فوراً کہا۔ بہنیں ہی سمجھ لیں؟ ابن منصور زیر لب بڑبڑایا۔ والد کیا کرتے ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ قاہرہ میں ہی ہوتے ہیں؟ تینوں کے رنگ اجڑ کر سیاہ ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے چھپے ہوئے تھے، لیکن ان کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ابن منصور کو حیران کر گئی تھی۔ تینوں جواب دیے بغیر پلٹ کر جانے لگی تھی۔ ابن منصور حیران انہیں دیکھ رہا تھا۔ تیزی سے جاتے ہوئے، اپنی چادر کو درست کرتے ہوئے، گھبراہٹ میں عزیزہ کا ہاتھ کچھ زیادہ ہی سر کی سمت بلند ہو گیا تھا کہ اس کے ڈھیلے کرتے کی آستین ڈھلک کر کوہنی تک جا پہنچی تھی، اور ایک رسم ہوا کرتی ہے جس بچی کو قبا خانے دیا جاتا ہے، گرم سلاخ سے اس کے جسم پر ایک نشان داغ دیا جاتا ہے، کچھ کے گردن کے نیچے، کچھ کے شانے پر، اور کچھ کے کوہنی سے ذرا اوپر بازو پر۔ کوہنی سے ذرا اوپر بازو پر عزیزہ کا وہ نشان ابن منصور کے سامنے نمایاں ہو کر چھپ چکا تھا۔ وہ لڑکیاں آگے جا چکی تھیں، عزیزہ کچھ پیچھے تھی۔ وہ لپک کر عزیزہ کے سامنے جا کھڑا ہو چکا تھا۔ تو تمہیں اپنے باپ کا نام معلوم نہیں ہے، نہ ہی پیشہ؟ اس نے ہاتھ بڑھا کر جھٹکے سے اس کا نقاب کھینچ دیا تھا۔ عزیزہ ہکا بکا رہ گئی تھی۔
طوائف اپنی چال سے ورنہ اپنی خوشبو سے ورنہ اپنی کھال سے پہچان لی جاتی ہے۔ اس کا ہاتھ کھینچ کر آستین کو کوہنی کے اوپر سے جھٹک کر چڑھایا کہ اس کے نشان کی سمت اشارہ کر رہا تھا۔ کڑی درویش سے شروع ہو کر ابن موسیٰ سے جا ملی تھی۔ عزیزہ شش عزیزہ ششتر ابن منصور کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی حواس باختہ ہو چکی تھی کہ گردن موڑ کر جنت اور آمنہ کو بھی نہیں بلا سکی۔ طوائف حج پر جا رہی ہیں، ہم پر خدا کا قہر نازل ہوگا، ہم صحرا میں تباہ و برباد ہوں گے، ابن منصور نے بلند آواز سے کہا تھا۔ جنت اور آمنہ کے کانوں میں لفظ طوائف پڑا تو انہوں نے حیرت سے پلٹ کر ابن منصور کو دیکھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے، عزیزہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ شرم تو تم تینوں کو آنی چاہیے، ورنہ ابن موسیٰ کو۔ طوفان ہم سے ٹکرائیں گے، ہم ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس کارواں کے ساتھ غلاف کعبہ ہے اور اسی کارواں کے ساتھ 3 طوائف ہے۔ ہم اللہ کے عذاب کے سخت مستحق ہیں۔ تف ہے امیر کارواں پر۔ آمنہ اور جنت جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئیں۔ عزیزہ ابن منصور کی نفرت انگیز باتوں کی تاب نہیں لا پا رہی تھی۔ ہم توبہ کر چکی ہیں، وہ رو ہی دی تھی۔ تم ہمیں برباد کرنے والی ہو، ابن منصور نے نفرت سے ان تینوں کو دیکھا تھا۔ بڑے عہدے جو بڑے دشمن لاتے ہیں، وہ انہی دشمنیوں میں گھیر کر کھڑا ان کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ وہ مسلمان ہیں، ہر مسلمان کا اللہ کے گھر پر حق ہے۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ طوائفیں ہیں، وہ انسان ہیں، بس انسان۔ ان کے جسموں پر ماضی کے نشان موجود ہیں، ان کے گناہ میں کسی نشان کو نہیں جانتا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ اگر کوئی حج پر جانا چاہتا ہے تو کارواں میں اسے شامل کیا جانا چاہیے۔ حج پر حاجیوں کو لے کر جایا جاتا ہے، ایسے ذلیل لوگوں کو نہیں۔ دلوں کے حال اور اعمال کا حساب اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ نے معاملات طے کرنے کا اختیار انسان کو دیا ہے۔ امیر الحج ہونے کی حیثیت سے میں نے جو مناسب سمجھا وہ کیا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر یہ سب درست تھا تو تم نے چھپا کر کیوں رکھا؟ اس لیے کہ آپ کی سوچ تنگ ہے۔ یہ تمہارا کارواں نہیں ہے، یہ کاروان مصر ہے۔ تم جواب دہ ہو اور تمہیں اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ اگر آپ نے غلطی ثابت کر دی تو میں سزا بھی بھگت لوں گا۔ بہتر ہوگا کہ مجھے مصر واپسی تک دوبارہ کسی سوال کے لیے دعوت نہ دی جائے۔ وہ تینوں لڑکیاں بھی کارواں کے ساتھ ہیں، مجھے ان کے ماضی سے کوئی مطلب نہیں ہے، جیسے مجھے آپ سب کے ماضی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مجھے کسی حاجی کے اعمال اور اس کے حاجی کے دل کے حال سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے۔ میں امام کعبہ سے اس سلسلے میں ضرور بات کروں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ وہ خطبہ حج میں اس مسئلے پر بھی روشنی ڈالیں۔ ابن منصور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ تم ڈھیٹ ہو، تم اس عہدے کے لائق نہیں ہو۔ ہاں ابن منصور، میں ڈھیٹ ہوں، لیکن میں اس عہدے کے لائق بھی میں ہی ہوں، کیونکہ میرا دل صاف ہے۔ اب میں سمجھا کہ امیر الحج امیر کیوں کہلاتا ہے، کیونکہ وہ ہر منفی بات پر غالب آتا ہے۔ وہ صحرا کے ڈاکوؤں اور شیطان کے حملہ آوروں دونوں سے لڑتا ہے۔ جب وہ جیت جاتا ہے تو پھر وہ امیر کہلاتا ہے۔ یہ تمہارا آخری کارواں ہے جس کے تم امیر ہو، ابن منصور نے دانت پیس کر کہا۔ حاجیوں کا کارواں چلتا رہا۔ ان تینوں کے اونٹ انہیں اپنا سوار بنا کر آگے بڑھتے رہے۔ انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ جس سفر پر وہ نکلی ہیں وہ سفر دراصل کتنا لمبا ہو جانے والا ہے۔ یہ سفر، اس کی منزل انہیں کہاں لے جانے والی ہے۔ انہیں اونٹ کی کوہان سے آسمان قریب لگتا تھا۔ صحرا کی ریت پر سجدہ کرتے اللہ کا قرب نصیب ہوتا تھا۔ انہیں یہ یقین حاصل ہو چکا تھا کہ دنیا میں جتنے خوش قسمت لوگ موجود ہیں وہ ان سب میں سے زیادہ خوش قسمت ہیں۔ وہ خوش قسمت تھیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کارواں کے ساتھ حج پر جانے والی نہیں تھی۔ آج کی رات سے اگلی رات وہ اس سفر سے نکال دی جانے والی تھی۔ وہ تینوں ہی کوڑیوں کے مول فروخت ہو جانے والی تھیں۔ آمنہ، جنت اور عزیزہ سرے بازار۔ ان کی وہ قیمت لگنے والی تھی جو آج سے پہلے کسی انسان کی نہیں لگی تھی۔ چلیں جی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔